ڈاکٹر قاسم عباس تلاوت کلام پاک سے آغاز کریں گے اور حدیثی قصہ کی بھی تلاوت کریں گے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایک اور مرتبہ درود دے دیں۔ بہت اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام، قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف، فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فأغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فأغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء، فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه،
السلام عليك يا من اختاره الله أتعزن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد عزنت لك فدخلا معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتملن جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيديه اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال العمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط العمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لعلي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد
فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل العرب وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل العرب وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. جزاک اللہ. یہ تھے ڈاکٹر قاسم عباس جعفری، اور اب میں زین کو زحمت دوں گا، سلام پیش کریں گے. زین اکبر نے خون دل کی روانی سمیٹ کے بھر دی رگوں میں دی کے جوانی سمیٹ کے اکبر نے خون دل کی روانی قدرت نے ایک نقطہ بام سمو دیے قدرت نے ایک نقطہ بام سمو دیے قرآن کے سب رموز و معانی سمیٹ کے شہرا علی کی زیب کا جا پہنچا عرش تک شہرا علی کی زیب کا جا پہنچا عرش تک جبریل لے گئے جو نشانی سمیٹ کے اور آیا نہیں تھا آپ عمر ابن عبدود آیا نہیں تھا آپ عمر ابن عبدود لایا تھا ذوالفقار کا پانی سمیٹ کے اکبر نے خون دل کی روانی اور حملہ علی کے شیر کا ساحل پہ الامان حملہ علی کے شیر کا ساحل پہ الامان پانی ٹھہر گیا ہے روانی سمیٹ کے اکبر نے خون دل کی روانی اور اصغر نے فوج شام کی قوت بکھیر دی اصغر نے فوج شام کی قوت بکھیر دی سوکھے لبوں پہ تشنہ دہانی سمیٹ کے اور کھا کر ستم کا تیر
اس انداز سے ہنسا، کھا کر ستم کا تیر اس انداز سے ہنسا، دل لے گیا حسین کا جانی سمیٹ کے، اور دل ماں کا نور باپ کی آنکھوں کا لے گئے، اکبر کی نا تمام جوانی سمیٹ کے، اور لے آئے قتل گاہ سے خیمے میں شاہدین، دامن میں مجتبیٰ کی نشانی سمیٹ کے، اور ساتھ اپنے تخت و تاج یزیدی بھی لے گئے، ساتھ اپنے تخت و تاج یزیدی بھی لے گئے، اشک عزائے شہ کی روانی سمیٹ کے، اکبر نے خون دل کی روانی سمیٹ کے، محمد وآل محمد صلوات۔ ماشاءاللہ زین، بہت خوبصورت انداز میں تم نے پڑھا، اور اب میں زحمت دوں گا حسن رضوی کو ایک سلام پیش کریں گے۔ حسن رضوی۔ مصیبت کی گھڑی اور شام کے برتے ہوئے سائے، تڑپتی رہ گئی ماں، اور علی اکبر نہیں آئے، مصیبت کی گھڑی اور شام کے برتے ہوئے سائے، گزر جانا ہی لکھا ہے جوانی، میں اگر یا رب گزرنے سے علی اکبر کے پہلے ماں گزر جائے، مصیبت کی گھڑی اور وہی اندازہ کر سکتا ہے درد قلب لیلا کا، نظر کے سامنے جس کے جواں بیٹا سنا کھائے، جواں کی لاش پیری میں اٹھانا، ایک قیامت
یہ دن اللہ دنیا میں کسی کو بھی نہ دکھلائے، مصیبت کی گھڑی سنبھل کر کھینچیے گا، قلب اکبر سے سینہ مولا الجھ کر نوک نظام جگر باہر نہ جائے، زمین تھرا گئی اکبر کا لاشا، رکھ کے ریتی پر حسین نے علی جب شکر کا سجدہ بجا لائے، مصیبت کی گھڑی اور شام کے برتے ہوئے سائے۔ جزاک اللہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور عامر کاظمی مرثیہ پیش کریں گے، عامر کاظمی۔ بار دیگر صلوات۔ ایک سورہ فاتحہ سید جلال عباس ابن سید اعجاز حسین۔ نعرہ صلوات۔ میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا، میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا، اور کوئی گلا کٹانے والا نہ رہا، اور کوئی گلا کٹانے والا نہ رہا، جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے
جو مارا گیا اس کو اٹھا شبیر کا کوئی لانے والا نہ رہا، جو مارا گیا اس کو حسین، شبیر کا کوئی لانے والا نہ رہا، میدان میں فاتحہ۔ لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے ہو، نوجوان کو صف اول سے اٹھا لائے ہو، چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے ہو، جاب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے، دی صدا لاشے پسر آن کے لے جاوانو، چھد گیا برچی سے اکبر کا دیکھ لے آخری دیدار پسر مرتا، سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا، اب کوئی دم میں تیرا رش کے منہ سے باہر ہے زباں تشنا، جگر مرتا، دم ہے سینے میں رکا زخموں سے خون جاری ہے، ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری، پہنچی خیمے میں جو حضرات کی یہ پردرد صد مضطرب ہو گئی ناموس رسول دوست، کہا چلا کے سکینہ نے کہ ہے بھائی، فضا دوڑی سوئے در پھینک کے سر پر سے پیٹتی زینب مضطر نکل آئی باہر،
شاہ کے کاندھے پہ جو دیکھا علی اکبر کو نے ہاتھ پھیلا کے یہ چلائی کہ ہائے میرے کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ نیک راس آیا نہ میرے بچے کو 18 ٹکڑے تیغوں سے بدن ہو گیا سارا کون تھا جس نے میرے شیر کو صدمے سے نہ مر جائے یہ ڈر ہے بیٹا سب تیرے دل کی میرے دل کو خبر ہے بیٹا ہاتھ سینے پہ تیرا خون میں تر ہے پھر یہ کیا ہے جو نہیں زخم جگر ہے بیٹا سنسناتا ہے بدن جان چلی جاتی ہے اس لہو سے تو میرے دودھ کی بو شیر تجھے لطف جوانی نہ ملا چین پردیس میں یوسف ثانی نہ ملا قطرہ آب بجز اشک فشانی نہ ملا دودھ پی پی کے پلے اور تمہیں پانی نہ ملا مر گئے مجھ کو دلہن نہ دکھائی بیٹا خاک میں مل گئی بانوں کی کمائی اکبر کی جو جزاک اللہ. یہ تھے داؤد نقوی جو مرثیہ پیش کر رہے تھے. خواتین و حضرات، تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل اور پرسوں سیٹرڈے اور سنڈے کو ویکینڈز پر جو مجالس ہوتی ہیں وہ مغرب سے پہلے ہوتی ہیں. کل مجلس 6:30 بجے ہوگی، جس کے بعد مغرب کی نماز اور پھر نظر ہوگی. آپ درخواست ہے کہ براہ کرم پابندی وقت سے تشریف لائیں. ایک اور درخواست کرنی ہے مجھے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب مجلس شروع ہونے کے بعد لوگ داخل ہوتے ہیں تو ہر شخص کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ دروازے کے اوپر بیٹھ جائے. اس سے بڑی دقت ہوتی ہے، لوگ اندر نہیں آ سکتے ہیں، ادھر جگہ خالی ہوتی ہے. یہ ایک رجحان سا بن گیا ہے. براہ کرم اس سے پرہیز کریں، کوشش کریں کہ اندر آ کے بیٹھیں مجلس میں اور وقت پر تشریف لائیں. اور قبل اس کے کہ میں مولانا سے درخواست کروں، آپ سے درخواست ہے کہ بالکل قریب آ جائیں ممبر کے، اس لیے کہ ابھی انگریزی کی مجلس ختم ہوگی تو مجمع کافی ہو جائے گا. تشریف لائیے، آئیے، صلوات پڑھتے ہوئے آئیے. مولانا چاہتے ہیں کہ آپ بہت قریب ہوں ان سے. تشریف لائیے. ایک اور باواز بلند صلوات. میں درخواست کروں آخر بلا سے تشریف لائیں مجلس سے. نعرہ
تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری بآواز بلند سلوات جزاک اللہ سلامت رہیں پروردگار آپ اپنے سمان ابھی بھی جو لوگ پیچھے ہیں پلیز آگے آ جائیں جتنی قریب آ سکتے ہیں ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ آپ حضرات سے گزارش ہے حمد اور اخلاص کی اطلاع فرما کر جن مرحومین کے نام میں اپنے زبان پر جاری کر رہا ہوں ان کی روح کو ہدیہ فرمائیے۔ جناب سید جلال عباس زیدی صاحب مرحوم، جناب سید اعجاز حسین زیدی صاحب مرحوم، محترمہ قائمی بیگم صاحبہ مرحومہ بنت سید ابو اسماعیل صاحب، عابد رضا صاحب مرحوم ابن حسن رضا صاحب، زہرہ سلطان بیگم صاحبہ مرحومہ بنت سید ابو اسماعیل صاحب۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصينا ماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس للصفة حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وخلق الإنسان بلطفه وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام بالقاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الغر الميامين سيما ابن عمه علي عليه السلام الذي نسبه علما للإسلام ورفعه لكسر الأصنام جازم أعناق النواسب الليام وواضع علوم الأدب لحفظ الكلام واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلى الله عليه وسلم۔
حضرات، فاتحین جنگ کربلا کا فاتحین جنگ کربلا کے کمالات کا تحقیقی جائزہ، اس عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اور میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا، یوں تو کربلا سے لے کے شام تک حسین کی جانب سے آنے والا ہر شخص فاتح کربلا کہلانے کا مستحق ہے، لیکن ان فاتحین میں سے 4 سرداروں کا انتخاب کیا گیا اس سال سلسلہ مجالس کی گفتگو کے لیے۔ اس میں پہلا کردار کل، حالانکہ ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس کے لیے کم سے کم تحقیقی گفتگو کرنا ہو تو ایک خمسے کا وقت درکار ہے، مگر عربی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کل ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جس کا سب کچھ حاصل نہیں ہو سکتا اس کا سب کچھ چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ اس باب سے جتنا ممکن ہو 1 گھنٹے کی گفتگو میں 4 شخصیتوں کا تذکرہ کرنا ہے، 4 سرداروں کا ذکر کرنا ہے، 4 فاتحین کا تذکرہ کرنا ہے۔ فاتحین کوفہ و شام میں 2 نام آتا ہے سب سے نمایاں، جناب زینب کبریٰ اور جناب سید سجاد کا۔ اور کربلا کے سرداروں میں 2 نام آتا ہے، سرکار وفا کا اور سید الشہداء کا۔ کل کی مجلس میں امام سجاد علیہ السلام کا ذکر ہوا، آج کی مجلس میں ثانی زہرا، جگر بند بطول، علی کی لاڈلی زینب کبریٰ کا ذکر ہوگا۔ اور جو لوگ مرثیہ سوز سلام پیش کریں گے ان کے لیے میں پہلے ہی اعلان کر رہا ہوں، کل سرکار وفا کا میں تذکرہ کروں گا، تو اگر سوز و سلام اور ذاکر کے بیان کے ساتھ ہم آہنگی ہو جاتی ہے تو حسن بڑھ جاتا ہے مجلس کا۔ کل کے مجلس میں انشاءاللہ حضرت سرکار وفا کا تذکرہ ہوگا، اور پرسوں انشاءاللہ امام حسین کا تذکرہ کچھ منفرد طریقے سے پیش کرنے کی کوشش ہوگی۔ عزیزان گرامی، بہت معتبر سماعتوں کے حوالے ایک گفتگو پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ اپنی کوشش تو ہے کس حد تک کامیابی ملے گی خدا جانتا ہے کہ شہزادی کے حوالے سے کچھ تحقیقی علمی گفتگو آپ کی فضیلتوں کو پیش کرنے کے عنوان سے ہو جائے۔ ابتدائی طور پہ سب سے پہلے ہم شہزادی کے نام پر آتے ہیں۔ اگر انسان غور کر لے تو شہزادی کا نام ہی پوری زندگی کے کمالات کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ نام نام ہے کیا اور نام رکھا کس نے ہے؟ غور کیجئے گا عزیزان محترم، ہم جب نام رکھتے ہیں کسی کا تو نام کچھ ہوتا ہے، پرسنالٹی کچھ ہوتی ہے، نام کچھ ہوتا ہے، کردار کچھ ہوتا ہے، لیکن جب معصوم کسی کا نام رکھتا ہے تو نام اس کی پوری شخصیت کا عکاس ہوتا ہے۔ جیسا نام ہوتا ہے ویسی شخصیت ہوتی ہے، ویسا ہی کیریکٹر ہوتا ہے، ویسا ہی کردار ہوتا ہے۔ اگر شہزادی کونین کا نام فاطمہ رکھا گیا تو فاطمہ لفظ میں جتنے بھی دقیق مفاہیم آ سکتے تھے وہ سب شہزادی کی ذات میں پائے جاتے ہیں۔ من جملہ معصوم کا بتایا ہوا وہ جملہ، من جملہ معصوم کی بتائی ہوئی وہ بات۔ کرسنا فرماتے ہیں کہ سمیت فاطمہ لأنّا فطمت بہ النار علی محبیہا، اللہ نے فاطمہ کا نام یا نبی نے فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ کے ذریعے سے اللہ نے جہنم کی آگ کو فاطمہ کے چاہنے والوں پہ حرام کر دیا۔ کیونکہ
جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ چونکہ فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے کاٹ دینے والی، منقطع کر دینے والی، روک دینے والی، حائل بن جانے والی، تو معصوم فرماتے ہیں یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جو شیعہ ہیں فاطمہ کے، ان کے درمیان اور جہنم کی آگ کے درمیان حائل ہو جانے والی ذات کو فاطمہ کہتے ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ عزیزان محترم؟ تو جب معصوم نام رکھتا ہے تو جیسی پرسنالٹی ہوتی ہے، جیسی شخصیت ہوتی ہے، ویسا ہی نام ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اب آئیے جناب زینب کبریٰ کے نام پر۔ نام کس نے رکھا؟ امیر المومنین نے، حیدر کرار نے۔ علی ہیں کون؟ آپ جانتے ہیں، مشہور جملہ نبی کا بچپنے سے آپ نے اپنے بزرگوں سے اور علماء سے سنا ہوگا کہ من اراد ان ینظر الی آدم فی علمہ، جو چاہتا ہے آدم کو اپنے علم میں دیکھے، نوح کو ان کے تقوی میں دیکھے، ابراہیم کو ان کی خلت کے ساتھ دیکھے، موسیٰ کو ان کی ہیبت کے ساتھ دیکھے، عیسیٰ کو ان کے زہد کے ساتھ دیکھے، ایوب کو ان کے صبر کے ساتھ دیکھے، یوسف کو ان کے جمال کے ساتھ دیکھے، محمد کو ان کے کمال کے ساتھ دیکھے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھے۔ اب عزیزان گرامی، اسی حدیث کو اگر ہم اردو میں لفظوں کو بدل کر کہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ آدم کی زینت علی کی ذات، نوح کی زینت علی کے ساتھ، موسیٰ کی زینت علی کی ذات، ادریس کی زینت علی کی ذات، شیس کی زینت علی کی ذات، دانیال کی زینت علی کی ذات، یوسف کی زینت علی کی ذات، یعقوب کی زینت علی کی ذات، ایوب کی زینت علی کی ذات، یونس کی زینت علی کی ذات، عزیزان گرامی خضر کی زینت علی کی ذات، توجہ چاہ رہا ہوں، عیسیٰ کی زینت علی کی ذات، نبی اکرم کی زینت علی کی ذات۔ یہی نہیں، سارے نبیوں کی زینت علی کی ذات ہے، سارے ملائکہ کی زینت علی کی ذات ہے، سارے ولیوں کی زینت علی کی ذات ہے، زینت کائنات علی کی ذات ہے۔ اب میں جملہ مکمل کر دوں عزیزان گرامی، جو ساری کائنات کی زینت ہے، اس نے شہزادی کا نام رکھا زینب، اپنے باپ کی زینت۔ تو جملہ کہہ دوں، پوری کائنات کی زینت جو ہو اسے علی کہتے ہیں، علی کی زینت جو ہو اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ مجھے میں میزبان حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس عبادت کے لیے مجلس میں 5 منٹ کا ایڈیشن رکھ لیجیے گا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد، چونکہ یہ جو حق ادا کرنا چاہ رہے ہیں یہ بھی کم نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں کہ علی کا نام لینا عبادت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب زینب کبریٰ کے 5 معصوموں کے، جناب زینب کبریٰ کے 4 اماموں کے ساتھ روابط جو ہیں، ارتباط زینب 4 ائمہ کے ساتھ، اسے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلے مرحلے سے بڑی تیزی سے گزرنا چاہوں گا۔ نام زینب ہے، اپنے باپ کی زینت۔ علی نے کچھ تو دیکھا زینب میں، اور یہ مستقبل پہ بھی نظر رکھنے والے ہیں، حال اور آئندہ کو دیکھنے والے ہیں۔ کچھ تو دیکھا جو اپنی بیٹی کا نام زینب رکھا ہے۔ عزیزان محترم، کل کی مجلس میں عرض کروں گا کہ سرکار وفا میں کیا دیکھا علی نے کہ اس کا نام رکھا عباس۔ تو عزیزان محترم، علی کی زینت ہے یہ نام۔ لقب پہ آ جائیں، صرف لقب پہ گفتگو کروں گا تو ایک مجلس کا وقت درکار ہے، میں 2-3 منٹ کے اندر لقب سے آگے بڑھ جاؤں۔ شہزادی کے بہت سے القاب کتابوں میں ذکر ہوئے ہیں، لیکن 5 القاب چھوٹے بھائیوں کے لیے پیش کروں جو 5 القاب مشہور ہیں۔ پہلا لقب شہزادی کا عالم غیر معلمہ، معلمہ نہیں معلمہ، عالم غیر معلمہ، ایسی عالمہ جس کو علم نہیں دیا گیا، جس کو علم دنیا میں نہیں دیا گیا،
جس کو کسی نے پایا نہیں ہے، جس کو کسی نے سکھایا نہیں ہے، اور ہر لقب پنجتن کی الگ الگ شخصیتوں اور صفاتوں سے منعکس ہے، متخذ ہے، صفات کا منعکس ہے۔ ایک اہم گوشہ ہے، سادہ الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، شاید مجلس کا انداز نہ آ پائے مگر تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ شہزادی کے 5 وہ القاب جو پنجتن پاک کی صفتوں سے ماخوذ ہیں، ہر صفت کسی نہ کسی ایک ذات کی صفت سے ملتی ہے، ان کے نام سے، ان کے لقب سے ماخوذ ہے۔ چنانچہ پہلا مشہور لقب کیا ہے؟ عالمہ غیر معلمہ، یعنی وہ عالمہ جسے کسی نے پڑھایا نہیں ہے، ایسی عالمہ جو علم لے کے آئی ہے۔ سورہ جمعہ میں آپ نے آج ہی سنا، یہ لقب ہمارے نبی کا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہم نے دنیا میں پڑھنے کو نہیں بھیجا ہے، پڑھانے کے لیے بھیجا ہے، بھیجا علم دے کے۔ نبی کا لقب ہے عالم غیر معلم، عالم غیر معلم، یعنی ایسا عالم جس کو دنیا میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، علم وہاں سے لے کے آتا ہے۔ اللہ رشان زینب کبریٰ عالم غیر معلمہ، یہ ایک صفت معصوم کی زبانی جناب زینب کے لیے بیان کی گئی، ایک مشہور لقب عالم غیر معلمہ۔ ایک اور لقب آپ کا ہے عقیلہ بنی ہاشم، شہزادی کا نام، جو اہل علم ہے وہ میرے ساتھ چلیں گے، مجھے لطف آئے گا گفتگو کرنے میں۔ عقیلہ بنی ہاشم، جیسے سرکار وفا کا نام ہے نا قمر بنی ہاشم، جناب شہزادی زینب کبریٰ کا ایک مشہور لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم۔ بنی ہاشم، خاندان بنی ہاشم کی عاقلہ ذہین خاتون، یہ لقب جو ہے یہ امیر المومنین کے ایک ٹائٹل سے، ایک عنوان سے متخذ ہے۔ علی کو عقل کل کہتے ہیں۔ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے مجبور نہ کیجیے گا وضاحت کرنے پر، مجھے بہت تیزی سے آگے تک جانا ہے۔ عقل کل اور عقل اول کا نام علی کو دیا گیا، عقیلہ بنی ہاشم زینب کو کہا گیا۔ اسی طریقے سے تیسرا لقب جو بہت مشہور ہے، سب کی زبان پر رہتا ہے، ثانیہ زہرا۔ اللہ اکبر، یہی بہت ہے فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کہ جو خاتون عصمت کبریٰ کی مالک ہے اس کا جانشین کہا جائے کسی خاتون کو۔ دوسری زہرا، ثانیہ زہرا ہے، صرف آیے تطہیر، چادر تطہیر میں نہ جا سکیں، اور کیوں نہیں گئی وہ شاید آگے بیان کر لے جاؤں، لہذا منصوص من اللہ عصمت کی مالک نہ بن سکیں، چونکہ اسلام کی ضرورت تھی، اس وجہ سے آگے پیش کروں گا، ورنہ وہ کمالات جو زہرا میں پائے جاتے تھے وہ ان میں پائے جاتے ہیں۔ تبھی تو ثانیہ زہرا کہا گیا، تبھی تو ثانیہ زہرا کہا گیا۔ عزیزان گرامی، معصوم مشورہ جس سے لے وہ معمولی خاتون نہیں ہو سکتی ہے۔ غور کر رہے ہیں، 4 معصوموں نے، اور کم سے کم 3 معصوم پہ اتفاق ہے جس سے مشورہ لیا، اس کا نام ہے زینب کبریٰ عقیلہ بنی ہاشم۔ اور چوتھا نام جو آپ کا مشہور ہے، چوتھا لقب، وہ ہے عزیزان محترم کریم اہل بیت۔ سنا نہیں سنا ہے؟ آج ذرا اس رخ سے بھی غور کر لیے، کریم اہل بیت کہا جاتا ہے۔ یہ نام مشابہ ہے امام حسن کے لقب سے، وہ کریم اہل بیت ہے، یہ کریم اہل بیت ہے۔ آپ غور کریں، ایک خاتون پنجتن کی نمائندگی کر رہی ہے، 5 معصوموں کی نمائندگی کر رہی ہے، اور 5واں لقب شہزادی کا جو مشہور ہے وہ کاملہ ہے۔ یہ امام حسین کے لقب سے مشہور ہے۔ امام حسین کو مکمل کہا جاتا ہے، ان کو کاملہ کہا جاتا ہے۔ وہ مکمل دین و شریعت ہیں، یہ کاملہ مقصد حسینی ہیں۔ عزیزان محترم، یہ نام اور لقب کی بات آئی۔ اب آئیے حضرت علی سے، میں نے کہا 4 معصوموں کے ساتھ زینب کے رابطے سے پیش کرنا ہے۔ حضرت علی سے ارتباط پہ صرف ایک جملہ پیش کیا، زینب۔ اب آئیے امام حسن، ایک تحفہ حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام نے زینب کو کیا کہا، کیا لقب دیا، کس عنوان سے خطاب کیا، نوازا ہے۔ امام حسن، میں نے کتابوں میں یہ روایت پڑھی عرض کر رہا ہوں، مستند کتابوں میں، امام حسن اور امام حسین آپس میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں۔
آپ کی سماعتوں پہ بہت بھروسہ کرتے ہوئے میں نے اس ٹاپک کو چھیڑا ہے. بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں, علمی ڈسکشن ہو رہا ہے, دونوں اسرار عالم پہ باتیں کر رہے ہیں اور کسی بات پر مسئلہ الجھ گیا ہے. اب بچے یہ نہ سوچیں کہ وہاں بھی الجھ سکتی ہے بات, جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. یہ ہما شما کا مسئلہ نہیں ہے, وہاں الجھن بھی ہے تو اس لیول کی ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی, اس پیمانے پہ گفتگو ہو رہی ہے. اب وہاں ڈسکشن ہو رہا ہے, بحث ہو رہی, بحث علمی گفتگو, آپس میں وہ ایسا ہو رہا ہے. حسن اس مسئلے میں یہ نظریہ بتاتے ہیں, حسین کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے بہتر ہے. علمی گفتگو آپس میں ہو رہی, اتنے میں دروازے سے شہزادی فاطمہ زہرا کی شہزادی یعنی جناب زینب کبریٰ داخل ہوتی ہیں. اب جب شہزادی زینب داخل ہوتی ہیں نا تو روایت میں یہ الفاظ میں نے پڑھے, ثانیہ زہرا لقب سنا نا آپ نے, جیسے اس حجرے میں, اس اتاق میں, اس کمرے میں جہاں حسن اور حسین آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور اسرار عالم پہ بحث کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, ڈسکشن کر رہے ہیں اور ابھی مسئلے کے نتیجے تک نہیں پہنچے ہیں, جیسی زینب داخل ہوتی ہیں حسن اور حسین تمام جلالت علمی کے ساتھ ان کے احترام میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں. بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا, محسوس کیا عظمت کو. عزیزان محترم, ثانیہ زہرا کے احترام میں وارث پیغمبر کھڑے ہوتے اپنی جگہ سے. وارث پیغمبر ہیں حسنین, دو امام, اپنی تمام عظمتوں کے باوجود زینب کے احترام میں اپنی جگہ کھڑے جاتے ہیں اور اس کے بعد زینب کو بیٹھا لیتے ہیں, باتیں ہوتی ہیں. جناب زینب پوچھتی ہیں کیا گفتگو ہو رہی ہے, اس گفتگو میں شامل ہوتی ہیں. آپ سوچیں دو بہت بڑے آیت اعظام آیت اللہ مرجع وقت آپس میں ڈسکس کر رہے ہوں, ان کے ساتھ اگر گفتگو میں شامل بھی کوئی ہوگا نا تو ہر آدمی نہیں ہو سکتا ہے, اس کو بھی اس لیول کا ہونا چاہیے. اب حسن اور حسین باتیں کر رہے ہیں, دونوں سردار جنت ہیں, دونوں ولی ہیں, دونوں وصی ہیں, دونوں معصوم ہیں. اب ان کی گفتگو میں کوئی شامل ہوگا تو اس معیار کا ہی ہو سکتا ہے. غور کر رہے ہیں. اب زینب گفتگو کرتی, زینب نے جب اپنا نظریہ بیان کیا تو اس نظریے کو حسین نے بھی مانا, حسن نے بھی ایکسپٹ کیا. کیا سنا آپ نے, غور کر رہے ہیں. زینب نے اس معاملے میں جب اپنا نظریہ دیا ہے, یہ لباس پیغمبر پہن کے مبالغہ نہیں کر رہا ہوں, روایتوں میں جملے موجود ہیں کہ حسن اور حسین نے زینب کے جملے کی تائید کی ہے کہ آپ جو کہہ رہی ہیں رائے صحیح معلوم ہوتی ہے اور یہ رائے معمولی جگہوں پہ نہیں ہو رہی ہے, عام انسان کے سمجھنے والی باتیں نہیں ہیں, اس لیول پہ جا کے گفتگو ہو رہی ہے. وہاں پہ نظریہ جو زینب نے دیا ہے اس نظریے کے تائید حسن نے بھی کی اور حسین نے بھی کی. اب ذرا مجلس کے انداز میں جملہ سن لیجئے گا. اب جب جناب زینب اپنا نظریہ رکھ چکی تو وہاں پر امام حسن فوراً فرماتے ہیں انک حقا من شجرت النبوہ و معدن الرسالہ. اے زینب کبریٰ, اے میری بہن, حقیقی معنوں میں آپ شجر نبوت کا حصہ ہیں اور معدن رسالت ہیں. غور کر رہے ہیں, معدن رسالت ہیں, رسالت کی کان یعنی جہاں سے رسالتیں نکلتی ہیں. تاریخ کا کوئی منظر ذہن میں آیا؟ ثانیہ زہرا یوں ہی نہیں کہا جاتا ہے زینب کو. وہ موقع جب آیا جب پنجتن پاک چادر کے نیچے جمع ہو گئے تو اس وقت جبریل امین نے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء, چادر کے نیچے کون ہے؟ جب اللہ قصیدہ پڑھ چکا اور جب بتا چکا علمو یا ملائکتی و یا سکانہ سماواتی انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدھیہ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلکا یدورو ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. ہم نے کائنات ان کے صدقے منائی ہے جو 5 چادر کے نیچے ہیں. جبریل نے پوچھا یا رب من تحت الکساء, خدایا چادر کے نیچے ہے کون؟ تو اللہ نے آل محمد کا قصیدہ پڑھتے فرمایا ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ
वसाला हम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनुहा। ज़ेरे चादर आने वाले हसन ने ज़ैनब के लिए वही जुमला रखा जो आसमान पर खुदा ने नबी के लिए रखा, अली के लिए रखा, ज़हरा के लिए रखा। सलवा पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह सबको सलामत रखे। लेकिन माशाअल्लाह जिस तरीके से जो तादाद आप हज़रात की है और उस तादाद को देखते हुए जैसे आप सुनते हैं हमेशा, अगर उसी तरीके से गुफ्तगू सुनेंगे तो मुझे गुफ्तगू करने में भी आसानी होगी। और जिस मेहनत से मैं गुफ्तगू को सजा के आमादा करके लाया हूँ, मुझे लगेगा कि मेहनत हमारी सही जगह पर उसका इस्तेमाल हो रहा है। एक बार मिल के सलवा पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हसन और हुसैन, हसन और ज़ैनब के राबते। अब जरा सा मुझे नहज बदलना पड़ेगा। 5 मिनट के लिए उस फजा में आपको लेके चलूं कि मजलिस का पूरा रंग आ जाए। अजीजान मोहतरम, हसन और ज़ैनब के राबते को इस तरीके से मिलाएं कि जैसे ज़ैनब और हुसैन ने मिलके यजीदी मकसद को पामाल किया है, उसी तरीके से ज़ैनब, तवज्जो चाह रहा हूं, ज़ैनब और हुसैन ने मिलके यजीदी मकसद को पामाल के सुनते रहते हैं आप। उसी तरीके से ज़ैनब और हसन ने मिलकर अमीर शाम के मकसद को भी पामाल किया है। दलील दे दूं इन दो भाई बहनों ने मिलकर के किस तरीके से। जब अमीर शाम से जंग हो रही इमाम हसन से, तो उस वक्त सुलह की बात आती है ना। लोग कहते हैं हसन ने सुलह क्यों कर ली, उसके 8 असबाब हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, उसमें से एक सबब यह भी था कि चूंकि सारे हसन के साथी बिक चुके थे, महदूद अफराद थे जो साथ थे, उनमें से भी कई लोग ऐसे थे बड़ी तादाद में जो मुआविया को खत लिख चुके थे, जंग होगी तो हम खुद हसन को गिरफ्तार करके तुम्हारे हवाले कर देंगे। अब जाहिरी तौर पे सुलह का ढोंग रचाने के लिए अमीर शाम ने सादे कागज पे दस्तखत करके भेज दिया कि आप सुलह कर लीजिए, शर्तें तहरीर कर लीजिए। अब 2 सूरतें थी, या हसन सुलह करते या जंग करते। अगर हसन सुलह न करते तो पहली बात तो वो ये कहता उम्मत मुस्लिमा को, ये बताता कि हमने तो सुलह की भीख मांगी थी, वो खुद लड़ने को आमादा थे, तो हम क्या करें। लोगों को ये बेवकूफ बनाता। दूसरी बात अज़ीज़ान गिरामी ये थी कि अगर जंग होती ना तो याद रखिएगा, शरीफ रजी ने सुलहुल हसन में 8 असबाब लिखे हैं सुलह के, और कुछ उलमा ने कुछ और असबाब बयान किए हैं। मैं उनमें से एक सबब हवाले कर रहा हूं। क्यों सुलह किया इमाम हसन ने? क्योंकि अगर जंग हो जाती ना तो हालात तो ऐसे थे जो मैं बता चुका हूं कि इमाम हसन के अपने लश्कर में लोग ऐसे थे जो कह रहे थे जंग होगी तो गिरफ्तार करके हवाले कर देंगे तुम्हारे। अब अगर जंग हो जाती ना, याद रखिएगा, अमीर शाम यजीद जैसा बेवकूफ नहीं था, बहुत चालाक इंसान था। तवज्जो चाह रहा हूं, वो फर्जंदे पैगंबर, वो भी करबला के वाक़े से भी तकरीबन 20 साल कबल फर्जंदे पैगंबर के कत्ल का धब्बा अपने दामन पे नहीं ले सकता था, नहीं लेना चाहता था। तो उसका मकसद क्या था, प्लान क्या था कि जब जंग होगी तो हसन को गिरफ्तार करके मेरे पास लाया जाएगा। तारीखी शवाहिद मौजूद है जिसे पेश करने की गुंजाइश नहीं है, जिससे ये बात साबित होती है कि उसने अफराद को समझा के भेजा था कि जब जंग हो तो हसन को गिरफ्तार करके हमारे पास लाना। अज़ीज़ान गिरामी, अब ऐसी सूरत में अगर हसन गिरफ्तार कर लिए जाते ना तो मुआविया करता क्या, मजमे में मुसलमानों के हसन की रिहाई का ऐलान कर देता। तवज्जो चाह रहा हूं, मुआविया का, अमीर शाम का मकसद ही यह था कि हसन को गिरफ्तार करके लाया जाए, फिर मजमे में
حسن کی رہائی کا اعلان کیا جائے، اس سے اس کو کیا فائدہ پہنچتا؟ میرے بھائیوں، جب فتح، اس کے پہلے 3 سال پہلے مجلس پڑھتے ہوئے میں نے اسی منبر سے اشارہ کیا تھا، بات مکمل کر دوں آج۔ عزیزان گرامی، جب فتح مکہ ہوئی ہے تو فتح مکہ کے موقع پر جب سعد بن عبادہ اسلام کا پرچم لے کے مکے میں داخل ہوئے اور یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے، الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام لینے کا دن ہے، آج خون بہانے کا دن ہے، اور پورا مکہ ڈرنے سہمنے لگا۔ نبی کو پتا چلا کہ سعد بن عبادہ یہ کہتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں، الیوم یوم الملحمہ، آج مارنے کاٹنے کا دن ہے، آج خون ریزی کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے، چونکہ انہوں نے بہت اذیت دی تھی مسلمانوں کو۔ تو نبی نے سعد کو واپس بلایا، اسلام کا پرچم علی کے ہاتھ میں دیا اور نعرہ بدلوایا، اور اب نبی کے حکم سے مکے میں نبی کے حکم سے علی یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج بخشش و معافی کا دن ہے۔ تو مکے والوں کی کچھ جان میں جان آئی۔ اب عزیزان گرامی، اس موقع پر پورا خاندان بنی امیہ، معاویہ اس میں شامل ہے، ابو سفیان شامل ہے، یزید کا پورا دادیال، توجہ چاہ رہا ہوں، یہ پورا خاندان گرفتار کر کے نبی کے سامنے لایا گیا ہے۔ اب 3 صورتیں ہیں، یا تو پچھلے جرائم کی بنیاد پہ سزا دے، سب کو قتل کرا دے، یا سب کو غلام بنا لے، اس لیے کہ عرب کے دستور کے مطابق اس زمانے میں جو لوگ جنگ میں گرفتار کر کے لائے جاتے تھے وہ غلام ہو جاتے تھے۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی تھی کہ جو گرفتار کر کے غلام بن کے لائے گئے ہیں، غلام بنا کے لائے گئے ہیں، ان پہ رحم کھاتے ہوئے انہیں آزاد کر دیا جائے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، کاش میرا پورا مجمع وہاں پہنچ جائے، میں لے جانا چاہ رہا ہوں، ان پہ رحم کھاتے ہوئے انہیں آزاد کر دیا جائے۔ عزیزان گرامی، جس قیدی کو رحم کھا کر کے آزاد کر دیا جاتا تھا، ترس کھا کر کے، اسے عربی میں طلیق کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے طلقہ۔ نبی نے فرمایا انتم الطلقہ، تم سب کے سب آزاد ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، فتح مکہ کا یہ طلقہ کا داغ امیر شام کے خاندان پہ لگا ہوا تھا۔ یہ حسن کو گرفتار کر کے، آزاد کر کے، اس داغ کو اپنے دامن سے دھونا چاہتا تھا۔ امام حسن نے صلح کر کے امیر شام کے اس مقصد کو ناکام کر دیا۔ توجہ، اب جب امیر شام کے مقصد کو ناکام کر دیا نا، تب حسن کی بہن زینب کو یہ موقع ملا کہ یزید کے دربار میں حاکم کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہے، یبن طلقہ، میرے یبن طلقہ، میرے بابا کے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے، تیری کیا مجال ہے تو ہم سے باتیں کرے؟ اور اب یہ نہ کہیے گا کہ آداب منبر کی رعایت نہیں کی مولانا نے۔ جب شہزادی نے بھرے دربار میں یزید کے جملہ کہہ دیا تو مجھے بیان کرنے میں کیا حرج ہے؟ ایک بات اور بتا دی، یزید کی حقیقت کھول دی۔ کہنا تھا معاویہ کا بیٹا تھا نا، تو کہنا چاہیے تھا یبن طلیق، میرے بابا کے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ شہزادی نے کہا یبن طلقہ، غلاموں کے بیٹے۔ اب باتیں آپ سمجھئے کیا مطلب ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ عزیزو، زینب نے فرمایا تیری کیا مجال کہ تو ہم سے ہم کلام ہو۔ عزیزو، اس مقصد کو پامال کر دیا زینب نے۔ عزیزان گرامی، یزید امیر شام کی اور یزید نحس کی پوری حقیقت کو کھول کے بھرے مجمع میں رکھ دیا، اور اس طریقے سے رسوا کر دیا کہ نذیر باقری نے یوں بیان کیا کہ آندھیاں اس کے تبسم پہ فدا ہو جس نے گھر میں ظالم کے دیا ایک بھی جلنے نہ دیا۔ ماشاءاللہ آپ ذوق کے شعری رکھتے ہیں، پیچھے تک کے مجمع کی توجہ چاہوں گا۔ آندھیاں اس کے تبسم پہ فدا ہو جس نے
گھر میں ظالم کے دیا ایک بھی جلنے نہ دیا، گھر میں ظالم کے دیا ایک بھی جلنے نہ دیا، یوں کیا شام کے سورج کو اندھیروں میں غروب، یوں کیا شام کے سورج کو اندھیروں میں غروب، پھر کسی سمت سے زینب نے نکلنے نہ دیا۔ میں گزارش کروں گا تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیے، ہم سے کہا گیا ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں سلوات پڑھتے ہوئے آپ لوگ آگے آ جائیں، ادھر کافی جگہ، ادھر آ جائیے گا کیونکہ جو لوگ بعد میں آ رہے ہیں ان کو مشکل نہ ہو۔ اسپیشلی جو لوگ در پہ تشریف فرما ان سے گزارش ادھر آ جائیے گا، ادھر جگہ ہے، تھوڑا سا آپ لوگ ادھر ہو جائیے گا۔ یوں کیا شام کے سورج کو اندھیروں میں غروب، پھر کسی سمت سے زینب نے نکلنے نہ دیا۔ اور کل میں نے امام سجاد کا ذکر کیا تھا، شعر اسی سلسلے کا، تو سن لیجئے کہ جبر کی آگ میں سجاد نے شبیر کے بعد، جبر کی آگ میں سجاد نے شبیر کے بعد گھر تو جلنے دیا، اسلام کو جلنے نہ دیا۔ اب وہاں سلامت رہے آپ حضرات، وہاں یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ظاہراً قیدی ہیں، پسے گردن سے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، لیکن علی کی شجاع بیٹی نے یہ ثابت کر دیا دلیر باپ کی بیٹی کا نام ہے زینب۔ عزیزان محترم، یزید کی ساری بدتمیزیوں، مجھے معاف کیجئے گا اس سے چھوٹا لفظ یزید کے لیے استعمال نہیں کر سکتا ہوں، ساری بدتمیزیوں کا جواب خالق نہج بلاغہ کی بیٹی نے علمی انداز میں دیا، علمی انداز میں دیا ہے۔ چنانچہ جب یزید یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے تمہارے جھوٹے دعووں کی پول کھول دی اور تمہیں رسوا کر دیا، عزیزان محترم، تو وہاں پر جناب زینب نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، خطبہ جو دیا ہے نا جناب زینب نے، وہ خطبہ اٹھا کے دیکھیے گا، خطبہ فدق جو شہزادی کا ہے نا، جس کو دیکھنے کے بعد عام انسان کے سمجھنا مشکل ہو پاتا ہے کہاں آیت ہے کہاں زہرا کا جملہ ہے، بڑی آسانی سن لیا آپ نے جملہ۔ ویسے ہی خطبہ جناب زینب آیتوں سے بھرا ہوا ہے جو دربار میں دیا ہے زینب نے، وہاں طے کر پانا عام انسان کے لیے مشکل ہے کہ کہاں آیت ہے کہاں کلام زینب ہے۔ بلاغات النساء جو عرب میں کتاب لکھی گئی ہے، عورتوں کے فصیح و بلیغ خطبے، اس میں شہزادی فاطمہ کا باغ فدق والا خطبہ بھی ہے اور دربار شام کا جناب زینب کا بھی خطبہ ہے یہ۔ عزیزان محترم، اس خطبے میں جو آیتیں پیش کی اس میں سے ایک آیت آپ سن لیجئے گا۔ جناب زینب جب یزید کی بدتمیزیاں کر رہا تھا تو ایسی بے تکی باتیں کر رہا تھا، امام حسین کے سلسلے میں زبان کھول رہا تھا، تو ایک آیت پڑھتی ہے، میں اس آیت سے پہلے جناب فاطمہ کا جملہ یاد آ گیا تو میں آپ کے حوالے کر دوں۔ باغ فدق والا خطبہ جو ہے اس میں جناب فاطمہ مسجد نبوی میں خاص کر غدیریوں سے، ماشاءاللہ پورا مجمع ہم سمجھتے ہیں غدیری ہے، غدیریوں سے اس جملے پہ خاص توجہ چاہوں گا۔ مسجد میں مسلمانوں کے مجمع میں نبی کی بیٹی خالق نہج بلاغہ کی کفو، ہے کاش جملہ پہنچ جاتا، اس نے بلاغت کا تقاضا یہ ہو جیسا ماحول ہو جیسے لوگ ہو ویسے بات کی جائے، تو خالق نہج بلاغہ کی کفو نے مسجد میں کھڑے ہو کے اپنا تعارف کرایا، ایھا الناس انی فاطمہ، لوگوں جانو میں فاطمہ ہوں، ایھا الناس، سنیں گے یہ صاحب قرآن کی بیٹی ہے، صاحب قرآن کی بیٹی ہے، محدثہ ہے، فرشتے باتیں کرتے ہیں اس سے، یہ خاتون کیا کرے، ایھا الناس، قرآن میں اللہ نے گفتگو کا دو طریقہ رکھا ہے، ایک تحفہ حوالے کر رہا ہوں، میں خود یہ سمجھتا ہوں قیمتی تحفہ ہے۔ عزیزان گرامی، دو طریقہ رکھا ہے، اللہ نے کبھی باتیں کی ہیں عام لوگوں سے تو ناس کا لفظ رکھا، ناس نہیں لوگ،
pupil. اے لوگو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے لوگو کہاں ادھر ادھر بھاگ رہے ہو؟ اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے. لوگ لیکن جب مسلمانوں سے بات کرنی ہوئی، مومنوں سے بات کرنی ہوئی، تو قرآن نے کہا یا ایھا المسلمون، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنوں، اے مسلمانوں. تو قرآن کا مزاج سمجھ میں آیا؟ جب عام لوگوں سے، غیر مسلمانوں سے بات کرنی ہوئی تو کہا لوگ، ناس. جب مسلمانوں سے بات ہوئی، مومنوں سے، تو کہا مومنوں. ہے عزیزو، صاحب قرآن کی بیٹی نے مسجد نبوی میں اپنی جانب سے کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں، مگر فاطمہ کا جملہ سن لیے. مسجد نبوی میں مسلمانوں کے مجمع میں کہا یا ایھا الناس انی فاطمہ. اس کا مطلب یہ ہوا یہ مسلمان نما چہرے وہ ہیں جسے صاحب قرآن کی بیٹی مسلمان نہیں مانتی. بہت شکریہ. مسلمان ذرا ایک بار ذرا مل کے صلی اللہ علیہ وسلم، جیتی جاگتی صلی اللہ. نہیں ایسی نہیں، ادارہ جعفریہ والی سلوات پڑھیں آپ حضرات. بہت شکریہ. عزیزو، وہاں مسجد نبوی میں فاطمہ نے کہا ایھا الناس انی فاطمہ. یہاں دربار حکومت و خلافت میں یزید کے سامنے جب یزید توہین کر رہا ہے امام حسین کی اور جناب زینب کبریٰ کی، تو قرآن مجید کی آیت پڑھتی ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، یزید کے جواب میں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ انما نملی لہم لیزدادوا اسما ولہم عذاب مہین. جو کافر ہیں نا وہ اپنے کو اچھا نہ سمجھیں، جو انہیں مہلت دی جا رہی ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے رسی میں ڈھیل دی جا رہی ہے، مہلت دی جا رہی ہے، اس کو اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں. ہم مہلت دے رہے ہیں اس لیے تاکہ اپنے گناہ میں اور اضافہ کر لیں. پھر ایسے کافروں کے لیے جہنم میں رسوا کرنے والا عذاب ہے جو انتظار کر رہا ہے. گویا علی کے بیٹے نے کہا تو کافر ہے. حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تو کافر ہے. مہلت جو دی جا رہی اس کو اچھا نہ سمجھ اپنے لیے. امام حسن کے حوالے سے اور جناب زینب کے رابطے کے حوالے سے کچھ باتیں اور پیش کرنے دل چاہ رہا ہے، مگر مجھے امام سجاد اور امام حسین کے اور زینب کے رابطے کو پیش کرنا، لہذا بات کو روکتا ہوں یہاں پر. اس مرحلے میں تیسرے مرحلے وارد ہو جاؤں اور آخری مرحلہ رفت مصائب ہوگا. تیسرا مرحلہ حسین اور زینب کا رابطہ. ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی سے آپ نے جملہ سنا ہے. اب ایک بات اور سنیے گا، حسین اور زینب، وہ زینب کے لیے حسن نے جملہ کہا، زینب کا نام علی نے دیا. اب زینب کے لیے حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک جملہ صرف حوالے کر رہا ہوں. جب امام حسین دیکھیں، اس کو آپ نے ہمیشہ مصائب کے انداز سے سنا ہے، آج ذرا فضائل کے عنوان سے مولا کا جملہ سنیے گا. مولا جب رخصت آخر کے لیے آئے شہزادی کے پاس، بہت بڑی فضیلت چھپی ہوئی ہے شہزادی کی اس میں، جو آپ نے ہمیشہ مصائب کے عنوان سے سنا ہے. آج ذرا فضیلت کے عنوان سے غور کیجئے گا. جب رخصت آخر کے لیے مولا آئے ہیں تو کہتے ہیں یا اختاہو لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، اور ہم نے دوسری جگہ پڑھا لا تنسینی فی نافلۃ اللیل. دونوں ایک ہی ہے، دونوں مطلب ایک ہے. عزیزان گرامی، اے میری بہن، مجھے نافلہ شب میں، شب کی نمازوں میں، دعاؤں میں فراموش نہ کرنا. نماز شب کی دعاؤں میں مجھے فراموش نہ کرنا. کون کہہ رہا؟ غور کیا آپ نے؟ اپنی عبادتوں میں، اپنی دعا میں. یہ کون عابد ہے؟ یہ ایسا عابد ہے جس نے اپنی آغوش میں زین العابدین کو پالا ہے. زین العابدین کو پالا ہے، زین العابدین کو زین العابدین بنایا ہے، جس نے. یہ
ایسا عابد ہے، ایسا سجدہ گزار ہے کہ جس کے سجدے اور عبادت پہ پوری دنیا کے سجدے قربان ہیں۔ شاعر مغرب نے جس کے سجدے کے لیے یہی تو کہا تھا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ عزیزان محترم، اس کا سجدہ، اس کی عبادتیں پوری دنیا جس کی شہادت کے بعد بھی اس کے دروازے پہ جا کے 14 صدیوں سے دعائیں طلب کرتی ہے، وہ زینب سے کہتا ہے میرے لیے دعا کیجئے گا۔ نہیں میں اپنی بات نہیں پہنچا سکا۔ ہمارے یہاں روایات میں، اہل بیت کی روایت میں ہے، کعبہ ہے، مسجد نبوی ہے، دوسری بہت سی جگہ ہیں جہاں پر دعائیں قبول ہونے کے امکانات زیادہ ہیں، مگر سب سے زیادہ جہاں دعا قبول ہونے کے چانسز ہوتے ہیں وہ قبہ امام حسین ہے۔ قبر حسین کے اطراف میں زیر سقف حرم حسین، یہ سارے شیعہ علماء کا اتفاق ہے اس کے اوپر۔ توجہ چاہ رہے ہیں؟ حسین کا سجدہ، ایک سجدہ سب پہ بھاری ہے، ضربت علی کے برابر ہے نا؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ جنات انسان سب کی عبادتوں پہ بھاری ہے وہ ضربت۔ اور شاعر مشرق نے کہا کہ ایک ضرب ید اللہ ہی، ایک سجدہ شبیری برابر رکھا ہے، برابر رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، ایسا سجدہ کرنے والا، ایسا سجدہ کرنے والا کہ جو زیر خنجر بھی سجدہ کر رہا ہے، تہے شمشیر سجدہ، وہ بھی اتنا معتبر سجدہ، وہ بھی اتنا معتبر سجدہ جس کے لیے اسی شاعر نے یہ آواز دیا، جب اجالا افق خون سے، نذیر باقری، جب اجالا افق خون سے باہر نکلا۔ میں جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں اس کے لیے تمہید میں شعر پیش کر رہا ہوں اور مصاحف سے نزدیک کر دوں گا آپ کو۔ جب اجالا افق خون سے باہر نکلا، ہم جہاں چاند سمجھتے تھے وہاں سر نکلا۔ حسین کی سجدے کی اہمیت سمجھیے گا۔ جب اجالا افق خون سے باہر نکلا، ہم جہاں چاند سمجھتے تھے وہاں سر نکلا۔ مسجدوں میں تو ملے سینکڑوں سجدے، لیکن قتل گاہوں میں فقط سجدہ سرور نکلا۔ آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں، آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے، مگر فضیلت کا جب رخ ہے اس کے اندر۔ مسجدوں میں سجدہ کرنا اور ہے، قتل گاہوں میں سجدہ کرنا اور ہے۔ اور وہ جو اتنا بڑا عبادت گزار ہے، عزیزان گرامی، ایسا سجدہ کرنے والا ہے وہ کہ جس کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو رد نہیں ہوتی۔ وہ جس خاتون کے پاس آ کے یہ کہے کہ لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، وہ خاتون کتنی عظمتوں کی حامل ہوگی۔ میں نے عام طور پہ جو فضائل میں ہم لوگ مجلسوں میں پڑھتے ہیں، فضائل کے وہ مراحل اور جس پہ ہم لوگوں کے ماشاءاللہ مولا کے نام کا نعرہ وغیرہ لگتا ہے، اس سے ذرا سے ڈیفرنٹ مجلس پڑھی، لیکن یہ آپ کا حسن سماعت ہے، کمال سماعت ہے کہ آپ نے مجلس کے انداز سے سن لیا۔ اب آپ محسوس کیجئے حسین زینب سے کہہ رہے ہیں، زینب سے کہا یا اختاہو لا تنسیو، کب کہہ رہے ہیں؟ رخصت آخر کے بعد، جب زینب کی بے ردائی کا خیال ہوگا حسین کو، جب سکینہ کی یتیمی کا خیال ہوگا حسین کو، جب خیموں کے جلنے کا خیال ہوگا، اس وقت کہتے ہیں یا اختاہو لا تنسینی فی ناف۔ آخری وقت میں انسان وہ بات کہتا ہے جو سب سے اہم لگتی ہے اسے، وصیت، لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، اے میری بہن نماز شب میں مجھے فراموش نہ کرنا۔ کتنی معتبر ہے وہ ذات جس سے امام زمانہ کہہ رہا ہے مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ میں فضائل زینب پڑھ رہا ہوں، مگر فضائل میں نہ جانے کیسا درد ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ اب آخر میں سجاد اور زینب کے رابطے پہ آ جاؤں۔ عزیزان محترم، سجاد نے کیا کہا زینب سے؟ میں نے شروع میں اس جملے کی طرف اشارہ کر دیا۔ ایک ایسا موقع آیا، دیکھیے حسین نے زینب اور سجاد کو دونوں کے متعلق کچھ ذمہ داریاں دی تھی، سجاد کی ذمہ داری تھی عظمت زینب کو سمجھانا، زینب کی ذمہ داری تھی امام وقت کو پہچانوانا۔
کیا سنا آپ نے؟ غور کیا؟ زینب نے سجاد کے متعلق دو اہم کام کیے ہیں اور عام حالات میں نہیں کیے ہیں، کسی مسجد میں نہیں، کسی گھر میں نہیں، بلکہ چلتے ہوئے خیموں کے درمیان دو اہم کام کیے ہیں۔ حسین ذمہ داری دے کے جا چکے ہیں، عالم غیر معلمہ ہیں، ذمہ داری زینب کی کم سے کم دو ہے سجاد کے متعلق۔ سجاد کی جان بھی بچانا ہے، سجاد کا تعارف بھی کروانا ہے۔ مجھے 5 منٹ ایکسٹرا دیجیے گا، ایک بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، جناب سجاد کس زمانے میں امام بنے جانتے ہیں؟ جب امیر المومنین کے 2 بیٹے یکے بعد دیگرے امام بن چکے ہیں۔ میرے بھائیو ذرا ایک تحقیقی جملہ اپنے ذہن میں رکھنا، 2 بیٹے یکے بعد دیگرے امام بن چکے ہیں۔ بڑے بھائی حسن وہ امام بنے، حسن دنیا سے گئے، امام حسین امام بنے۔ اب تیسرا بھائی جو عالم ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور ایسا اہل بھائی ہے کہ جس کو حسین مدینہ جب چھوڑ کے جا رہے ہیں تو مدینے میں اپنا جانشین بنا رہے ہیں، ایسا بھائی موجود ہے جس کا نام ہے محمد حنفیہ۔ غور کر رہے ہیں؟ اب امام حسین کی شہادت کے بعد لوگ کیا کریں، کس کو امام مانے؟ محمد حنفیہ علی کے بیٹے بھی ہیں، صاحب علم بھی ہیں، صاحب کمالات بھی ہیں، تو لوگ ادھر جا سکتے تھے، اور ایک گروہ گیا بھی، چونکہ ان کا لقب قیس تھا لہذا کیسانیہ کہلایا وہ فرقہ۔ کیسانیہ شیعوں میں جو سب سے پہلے فرقہ بنا ہے نا، وہ کیسانیہ ہے، جو ہم سے ہٹ کر کے بنا۔ کیسانیہ کچھ لوگ گئے بھی، وہ تو بعد میں سید سجاد اور زینب کبریٰ اور ائمہ کی قربانیوں سے وہ فرقہ تقریباً ختم ہو گیا، لیکن لوگ گئے، لوگوں نے امام۔ اب عزیزان گرامی، حسین کی شہادت کے بعد دنیا عام حالات میں اگر امام مانتی تو کس کو مانتی؟ حسین کے بیٹے کو، جو تقریباً 30-35 سال کا ہے، یا علی کے بیٹے کو جو تقریباً 50 سال کا ہے؟ دونوں عالم ہیں۔ عام حالات کے تحت لوگ محمد حنفیہ کی طرف چلے جا سکتے تھے، لیکن زینب کی ذمہ داری تھی، اس انسان کی ذمہ داری تھی جو اللہ کی طرف سے یہ علم رکھتا ہو کہ حسین کے بعد امام کون ہے، کہ زمانے کو بتائے امام کون ہے۔ اب زینب جہاں بچوں کو خیموں سے نکال رہی ہے، وہ زینب جو علی کی عالم بیٹی ہے، وہ یہ مسئلہ جانتی ہے کہ جان کا بچانا زیادہ واجب ہے۔ مسئلہ جاننے کے باوجود سجاد سے پوچھا کہ بیٹا خیموں میں آگ لگ گئی ہے، بتاؤ چادریں چھن گئی ہیں، بے پردہ باہر نکل جائے، جب جل کے خیموں میں مر جائے، تم امام وقت ہو، تم امام وقت بتاؤ۔ عزیزان گرامی، مخالف راویوں کے سامنے بھی زینب نے سجاد کو امام وقت کہہ کے زمانے کو بتا دیا حسین کے بعد امام کون ہے، امام کون ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی نہیں، امام وقت اور زینب کو پلٹ کر کے امام سجاد نے کیا کہا؟ یا امتو انت عالمت غیر معلمہ، پھوپھی جان آپ تو عالم غیر معلمہ ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ جو میں نے رسول اکرم کے علم سے ملایا تھا نا، وارث بنایا تھا، اس کی دلیل یہاں مل گئی آپ لوگوں کو۔ میں نے کہا وہاں سے علم لے کے آئی ہیں، ہو سکتا ہے شروع میں لوگوں نے شک کیا ہو۔ دیکھیے، عام انسان سے سوال کرنا اور ہے، میں کوئی کتنا بھی پڑھا لکھا امام سے پوچھ سکتا ہے نا، مگر امام وقت یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ تو جانتی ہیں، تو امام باہر نکل جائیے، جان کا بچانا زیادہ واجب ہے۔ امام وقت نے زینب کو اس لقب سے خطاب کیا جو لقب قرآن نے نبی کو دیا ہے، عالم غیر معلمہ۔ اور اب زینب کی دوسری ذمہ داری کیا تھی؟ دوسری ذمہ داری تھی کہ سجاد کی حفاظت کریں۔
میں فضائل پڑھ رہا تھا تو آپ کی آنکھیں نمناک ہو رہی تھیں، چونکہ مرحلہ ہی ایسا تھا۔ اور اب تو میں مصائب میں داخل ہو رہا ہوں عزاداروں۔ دوسری ذمہ داری سجاد کی حفاظت تھی۔ حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے کہ جب سارے خیمے جل گئے شام غریباں، شام غریباں کا لفظ صرف سوچ لے انسان تو آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ شام غریباں جب سارے خیموں میں آگ لگ گئی اور میں نے دیکھا کہ ساری بیویاں بچے سب خیمے سے باہر ہیں، تو ایک خیمہ تھا آخری جس میں آگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ بیوی ہے جو بار بار آگے بڑھتی ہے پھر پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ ایسا لگتا تھا اسے دیکھ کے جیسے اس کی کوئی قیمتی امانت ہے جو خیمے میں چھوٹ گئی ہے۔ مگر میں نے کیا دیکھا، آخر میں اس نے تیسری مرتبہ ہمت کی اور نجف کا رخ کرتے ہوئے کہا یا علی ادرکنی، اور جلتے ہوئے خیموں میں کود پڑی۔ اب جو باہر نکلی تو اپنے سینے سے ایک جوان کو لپٹائے ہوئے آپ کا ذہن پہنچ گیا وہ کون تھا؟ امام سجاد۔ سجاد و زینب کا رابطہ، حفاظت سجاد کی جگہ جگہ کی ہے۔ یہی نہیں، 11ویں محرم کو بھی ایسا ہوا کہ زینب نے ایک جگہ محسوس کیا، ایک موقع محسوس کیا کہ سجاد کی روح قفص عنصری سے پرواز کر جائے گی۔ جب 11ویں محرم کو قافلہ کربلا سے چلنے لگا نا تو مقتل سے گزارا گیا۔ اب جیسے ہی سجاد مقتل میں اس جگہ پہنچے جہاں اپنے باپ کے بے گور و کفن پامال لاشے کو دیکھا، سجاد کی طبیعت بگڑنے لگی، سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ عزیزان گرامی، اب زینب کو محسوس ہوا کہ سجاد کہیں ہمارا ساتھ چھوڑ نہ دے۔ اب حسین نے ذمہ داری دی تھی سجاد کو بچانا ہے، زینب بچائے تو کیسے بچائے؟ اب زینب نے ایک طریقہ اپنایا، جیسے ہی دیکھا نا کہ محسوس ہوتا ہے سجاد ساتھ چھوڑ دے گا، زینب نے ایک مرتبہ بندھے ہوئے ہاتھوں سے خود کو اونٹ کی پشت سے زمین پہ گرا دیا۔ سجاد کا ذہن حسین کی طرف سے زینب کی طرف منتقل ہوا۔ اے پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں، یا آپ نے خود کو نیچے کیوں گرا دیا؟ کہ بیٹا سب نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، تمہاری حالت دیکھ کے لگ رہا تھا تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے سجاد کے ذہن کو منتقل کیا اور جاتی ہوئی روح قفص عنصری میں واپس آئی۔ عزیزان گرامی، راہ کوفہ و شام میں مسلسل ایک خاتون ہے جو امام وقت کی حفاظت کر رہی ہے۔ دربار یزیدی کا کچھ منظر پیش کرنا تھا، وہ چھوڑ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، فضائل کے مرحلے پیش کرنا تھا، مگر مصائب کے عنوان سے ایک جملہ سن لیجئے گا۔ جب دربار یزیدی میں سجاد کے خطبے کے بعد تلاطم برپا ہو گیا نا، اب محسوس ہوا کہ انقلاب آ جائے گا، تو اس وقت جلاد تلوار لے کے آگے بڑھا حکم یزیدی پہ کہ اس جوان کو قتل کر دیا جائے۔ جیسے ہی جلاد تلوار لے کے آگے بڑھا، زینب علی کی بیٹی سجاد کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑی ہو گئی۔ میرے بھائیو، تم سب گریا کرو گے، ماشاءاللہ، اہل گریا ہو، اہل عزا ہو۔ زینب سینہ سپر ہو کے کھڑی ہو گئی، کس کی مجال جو میرے رہتے ہوئے میرے بیٹے کو ذبح کر دے، سجاد کو شہید کر دے۔ بس حکم ہوا کہ زینب کو قتل کر دیا جائے۔ عزادارو، جلاد تلوار لیکن اب زینب کی طرف بڑھا نا تو فاطمہ زہرا کی وفادار کنیز موجود تھی۔ فضہ سامنے آ گئی۔ فضہ نے کہا ارے کس کی مجال ہے جو کنیز کے رہتے ہوئے اگر آپ نے حق گریہ ادا کر دیا تو شاید اسی جملے میں مجلس تمام کر دوں۔ مجھے زینب کی مصیبت پڑھنی تھی، ابھی تو سجاد و زینب کے رابطے پیش کر رہا ہوں، مگر آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہے نا تو شاید اب میں زینب کے مصائب نہ پڑھوں، میں اسی جملے میں مجلس مکمل کر دوں گا۔ عزیزان گرامی، فضہ آگے بڑھی، کس کی مجال ہے جو کنیز کے رہتے ہوئے شہزادی پر تلوار چلائے؟ عزیزو، حکم ہوا کہ فضہ کو بھی قتل کر دیا جائے۔ علی والو، جگر پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سننا، زینب کی مظلومی کو محسوس کر لینا، رسول زادیوں کی مصیبت کو محسوس کر لینا۔ بس جیسے ہی جلاد تلوار لے کے فضہ کی طرف بڑھا نا، فضہ نے کہا، یہ جملہ آپ نے ہمیشہ سنا ہے مگر آج جس تمہید کے ساتھ پیش کیا ہمیں نے، امید یہ مجمع میں ایک ایک فرد آنسو بہائے گا۔ سنیے گا، جیسے ہی جلاد فضہ کی طرف بڑھا نا، فضہ نے کیا دیکھا کہ یزید کی پشت کی جانب حبش کے رہنے والے 40 غلام ہیں، 40 حبشی غلام
जो अपने हाथों में नंगी तलवारें लिए खड़े हैं यजीद की हिफाजत के लिए। एक मर्तबा फिजा ने आवाज दी उन गुलामों को, मेरे कबीले के रहने वालों, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया है? तुम्हारी अजरुकुम अल्लाह सलामत रहे, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया है? तुम्हारे कबीले की खातून पे तलवार चलाई जा रही है और तुम तमाशाई बने हो। बस जैसे ये जुमला फिजा ने कहा ना, अज़ादारों, वो 40 हबशी गुलाम तलवारें ताने हुए यजीद के सामने, यजीद ये मेरे कबीले की खातून है, जल्लाद को वापस रोक ले वरना दरबार में खून की नदी बह जाएगी। यजीद ने हुक्म दिया, जल्लाद को वापस बुलाएगा। इधर जल्लाद वापस गया, उधर फातिमा की बेटी ने नजफ का रुख किया। अरे बाबा, अरे कनीज के हिफाजत के लिए इतने अपराध, आपकी बेटी को बचाने वाला कोई नहीं। हिफाजत करना है, हिफाजत करना है, शबीर की खातिर जीना है, शबीर की खातिर मरना है, शबीर की खातिर मरना है। ये जिस्म रहे या मिट जाए, मज़लूम का मातम करना है, मज़लूम का मातम करना है। ज़हरा की तमन्ना पूरी हो, ये जान रहे या मिट जाए, ज़हरा की दुआ है ये मातम, चमकी अज़मत के लिए, चमकी अज़मत के लिए आकाश ने बाजू दे डाले, आकाश ने बाजू दे डाले। इस पर चमकी इज़्ज़त के लिए गाज़ी ने सरे दिल पर भाले, गाज़ी ने सरे दिल पर भाले। इस पर चमके मशकीज़ा से लिपटे हैं सकीना के नाले, सकीना के नाले। आबा
کیا کہنا معراج وفا سر تاج وفا ہر موج تڑپتی ہے اب تک ساحل سے جو تو پلٹا پیاسا ساحل سے جو تو پلٹا پیاسا باغ میں حسینی جنگ نہ کی ہر ہار سہار ظلم سہار کاش میں جب تک فکر یتیم پیاسی نہ سکینہ رہ جائے یہ ماتم کیسے رک جائے یہ ماتم ہے دن کی صدا یہ ماتم ہے دن کی صدا ہر اشک ہے جذبہ نصرت کا موہا کی طرف آ جانے کا حاصل ہے ابھی تک ایک موقع حاصل ہے ابھی تک ایک موقع پہچان زمین و دل کی صدا اس ماتم میں شامل ہو جا شبیر بلاتے اب تک گھر اور ہو کہیں تو آ جائے یہ ماتم کیسے رک جائے یہ ماتم کیسے رک جائے کی دعا ہے یہ ماتم کیسے رک جائے نعمت غم شبیر کی گر تجھ کو خدا دے نعمت غم شبیر کی گر تجھ کو خدا دے نعمت غم شبیر کی گر تجھ کو خدا دے نعمت غم شبیر کی گر تجھ کو خدا دے دنیا کو پیام شاہ مظلوم سنا دے پیام شاہ مظلوم سنا دے ماتم کی صدا سے دل باطل کو ہلا دے صدا سے دل باطل کو ہلا دے پردہ جو نگاہوں پہ ہے دنیا کی ہٹا دے گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے ہے مرد وہی کر کے جو وعدے کو نبھا دے وہی کر کے جو وعدے کو نبھا دے ایک سر کی ضرورت ہو 72 کا گلا دے ضرورت ہو 72 کا گلا دے بازوئے علمدار دے بہنوں کی ردا دے علمدار دے بہنوں کی ردا دے جو کچھ بھی ہو سب راہ محبت میں لٹا دے اتنا دے کے بدلے میں خدا سوچے کہ کیا دے دنیا میں صدا بن کے رہو حق کے پیامی صدا بن کے رہو حق کے پیامی ظالم کے مخالف رہو مظلوم کے حامی ظالم کے مخالف رہو مظلوم کے حامی اعمال کو کھا جاتی ہے ایمان کی خامی اعمال کو کھا جاتی ہے ایمان کی خامی ہر ایک کو ملتی نہیں سرور کی غلامی
صفے ماتم شبیر بچھا دے یہ ممکن نہ ہوا کر کے جو سرور نے دکھایا ہوا کر کے جو سرور نے دکھایا خوشنودی مولا میں بھرے گھر کو لٹایا مولا میں بھرے گھر کو لٹایا اکبر کو اٹھایا کبھی اصغر کو سلایا اٹھایا کبھی اصغر کو سلایا شبیر نے سردے کے زمانے کو بتایا زندہ ہے وہی موت کی گردن جو جھکا دے صفے ماتم شبیر بچھا دے گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے چہرے پہ ملے خون قدم تیز بڑھائے ملے خون قدم تیز بڑھائے ایک ننھی سی میت کو کلیجے سے لگائے میت کو کلیجے سے لگائے یہ کون چلا جاتا ہے گردن کو جھکائے چلا جاتا ہے گردن کو جھکائے مادر پہ ہے خیمے کے کہیں دیکھ نہ پائے فضا سے کہو خیمے کے پردے کو گرا دے صفے ماتم شبیر بچھا دے گھر گھر میں 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 صفے ماتم شبیر تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار مشکی زچ ڈالو کہ تو گھر